السلام علیکم ناظرین، فیصل وائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ حدیث شریف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دو بار سنتا ہوتا تو میں بیان نہ کرتا، لیکن میں نے اس حدیث شریف کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 7 بار سے زیادہ سنا ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہوئے یہ سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو کسی قسم کے گناہ سے نہیں بچتا تھا۔ ایک عورت اس کے پاس اپنی ضرورت کے لیے آئی تو اس شخص نے اس شرط پر 7 دینار دے دیے کہ اس کے ساتھ بدکاری کرے گا۔ جب یہ شخص بدکاری کے لیے اس عورت پر بیٹھنے لگا تو عورت کانپتی ہوئی رونے لگی۔ اس شخص سے کہا، تو کیوں رو رہی ہے؟ میں نے تیرے ساتھ زور زبردستی کا معاملہ تو نہیں کیا؟ عورت نے کہا، ایسا تو کیا نہیں، لیکن میں نے زندگی میں ایسا عمل کبھی نہیں کیا، مگر آج سخت ضرورت نے مجھے اس کام پر مجبور کر دیا۔ عورت کی بات سن کر کفر پر زبردست اثر ہوا اور یہ کہہ کر عورت کو چھوڑ دیا کہ اب میں اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کروں گا۔ اس رات کفل کا انتقال ہوتا ہے اور صبح کو اس کے دروازے پہ یہ لکھا ہوا، بے شک اللہ نے کفل کی مغفرت فرما دی۔ ناظرین، حضرت انس علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم میں سے ہر ایک گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے، اور گناہ کرنے والوں میں سب سے افضل اور بہتر وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے یہاں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کا حال ایسا ہے جیسا کہ انہوں نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ بالفرض اگر گناہ کرتے کرتے اس کا نام جہنمیوں کی فہرست میں درج ہو چکا ہے تو توبہ کے ذریعے سے وہاں سے اس کا نام کٹوا دیا جاتا ہے اور اہل جنت کی فہرست میں اس کا نام درج کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، امام ماجہ شریف میں یہ حدیث شریف ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے کہ حضرت ابو عبیدہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو دن رات برائی میں پھنسا رہتا تھا، اپنی خواہشات نفس کا غلام تھا۔ اس نے ایک ضرورت مند عورت کو 7 دینار دے کر زنا کاری کے لیے آمادہ کر لیا۔ جب وہ تنہائی میں برے کام کے لیے تیار ہو گیا تو عورت بے اختیار رونا شروع ہو گئی، چہرے کا رنگ فاقہ ہو گیا۔ کفل نے حیرانی سے پوچھا، اس وقت یہ ڈراؤ اور رونا کیسا؟ اس پاک باز و شریف النفس لڑکی نے روتے ہوئے جواب دیا، مجھے اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا خیال آ رہا ہے، اس کام کو ہمارے خالق نے حرام قرار دیا ہے۔ میں بھی اپنے ضرورت سے مجبور ہو کر اس برے کام کے لیے تیار ہو گئی۔ اب اللہ کا خوف مجھے بے چین کیے دیتا ہے۔ ہائے، آج 2 گھڑی کا لطف مستقل جان کو روک بن جائے گا۔ اے کفر، اللہ کے لیے اس بدکاری سے باز آ جا اور اپنی اور میری جان پر رحم کر، آخر اللہ کو بھی حساب دینا ہے۔ اس لڑکی کی ایسی پرتاثیر اور سچی باتوں نے کفل پر گہرا اثر ڈالا۔ اپنے برے ارادے پر نادم اور شرمندہ ہوا۔ عذاب الہی کے خوفناک شکلیں اور ان کی نظروں کے سامنے گھومنے لگیں اور اپنی سیاہکاریاں یاد کر کے رونے لگا۔ قبر کے سانپ، بچھو اس کی نظروں کے سامنے پھرنے لگے۔ اپنے دل میں سوچنے لگا کہ مجھے تو اللہ کے عذاب سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اس عورت نے ابھی گناہ کیا نہیں اور یہ اس طرح جہنم کے خوف سے کانپ رہی ہے، جبکہ میری تو ساری عمر ہی ایسے برے کاموں میں بری ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ کہنے لگا، اے نیک عورت، گواہ رہو، میں آج تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ اپنے رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کروں گا، اللہ کے نافرمانے کا تصور بھی دل میں نہ لاؤں گا۔ میں نے وہ رقم بھی اللہ کے واسطے دی۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔